اگر آپ کی موت آ جاتی ہے، آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، 24 گھنٹہ بھی آپ کا جسم، آپ کی ڈیڈ باڈی رکھنے کے لیے آپ کے گھر والے تیار نہیں۔ کس رشتہ دار کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کس گھر والے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی ڈیڈ باڈی 24 گھنٹہ گھر والے رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان گھر والوں پر فخر کرنے والے اپنے نامہ اعمال کے اندر سدھار کر لو، اپنے اعمال کے اندر سدھار کر لو، اور اس قبر کے لیے، اس آخرت کے لیے، اس زندگی کے لیے، اس سفر کے لیے تیاری کر لو۔ یہ رشتہ دار، یہ گھر والے، جب تم مرو گے، دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تمہارا مال بھی ہڑپ لے جائے گا، تمہارا زمین و جائیداد بھی لے لے گا، اور تم ایسے کپڑے پہن کر کے جاؤ گے جس کے اندر جیب بھی نہیں ہوگا، بالکل سادہ لباس پہنا کر تمہیں قبر کے اندر جو ہے دفن کر دیا جائے گا۔ 3 سے 4 دن آپ کے گھر والے آپ کو یاد رکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو لوگ بھولتے چلے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے۔ اب ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان جو زندگی بھر برائی کرتا رہا، گناہ کا کام کرتا رہا، اگر اس کی موت ہو گئی، اگر وہ مر گیا تو اس کا معاملہ ختم۔ اگر ایک انسان زندگی بھر نیک کام کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہا، اور اس کی موت ہو گئی تو اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد بھی بہت سارے مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سے قبر ایک مرحلہ ہے، حشر کا میدان ایک مرحلہ ہے، پل صراط ایک مرحلہ ہے، جس میں تمام انسانوں کو ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا، ان مرحلوں کو پار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس میں سے بھی ایک مرحلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کے پورے بدلے دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کے ہمیں پورے بدلے عطا کریں گے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر پوری زندگی گناہ کا کام کرتا رہا، اگر ایک انسان پوری زندگی نیکی کا کام کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے بدلے دے دیں گے۔ اگر ایک انسان ذرہ برابر بھی برائی کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا، اور اگر ایک انسان ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی ایک انسان ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ایک انسان ذرہ برابر بھی برائی کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ اسے اس ذرے برائی کے برابر بھی اسے پورا بدلہ۔ تو ایک مرحلہ آئے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کے پورے بدلے عطا کریں گے۔ مَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، کامیابی کا معیار ہم سمجھتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ جس کے پاس بہت ساری مال و دولت ہو، زمین و جائیداد ہو، بڑے محل ہو، گاڑیاں ہو، وہ کامیاب ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے کا معیار الگ بتلایا ہے، فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچا لیا جائے، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، بس وہ کامیاب۔ قیامت کے دن کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور اس کا داخلہ جنت کے اندر ہو جائے، اس کا داخلہ جنت کے اندر کرا دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر کامیابی کے معیار طے کرتے رہیں،
ہم لوگوں کو کامیاب سمجھتے رہے، لیکن کل قیامت کے دن کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو اور کامیابی کا معیار دیکھنا چاہتے ہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھو اور سمجھو کہ جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخلہ مل جائے وہ کامیاب۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے پیچھے جو بھاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت ساری مال و دولت ہو، زمین و جائیداد ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اور اس کامیابی کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے ٹکڑے کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کی جگہ۔ یہ دنیا کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ یہ دنیا بے وفائی کرتی ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اس دنیا نے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ ہم نے دیکھا نمرود جو بہت بڑا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا تھا، دنیا اس کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا شداد، قارون، بڑے بڑے مالداروں کو جو سمجھتا تھا کہ یہ دنیا ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس دنیا نے ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ ہم نے دیکھا قوم عاد، قوم سمود، جو لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس دھرتی کے اندر موجود نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی دنیا نے وفا نہیں کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کامیابی کا معیار بتلایا ہے وہاں انسانوں کو آگاہ بھی کر دیا ہے اور بتلا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اگر پانا چاہتے ہو تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، وہ اصل کامیابی ہے۔ تو موت کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو، تمام کے تمام لوگوں کو مرنا ہے، نیک آدمی ہو برے آدمی ہو، مالدار ہو غریب ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں، اس سے الگ نہیں ہیں۔ اٹھائیے قرآن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو بھیجا، کیا ان میں سے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی دی، ہمیشہ زندہ رکھا؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ کی بھی موت آ جائے گی، اگر آپ بھی فوت ہو جائیں گے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر! اتنے صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا أَفَإِن مِتَّ، کہ اگر آپ کو بھی موت آ جائے، اگر آپ بھی فوت ہو جائیں۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ یہاں تو صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ بھی فوت ہو جائیں، آپ کو بھی اگر موت آ جائے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، نہیں نہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے، تمام انسان کو مرنا ہے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب موت کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تھپڑ مار دیا، جس سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جاتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ، تو نے
किस की तरफ मुझे भेजा था? उन्होंने मेरी एक आंख फोड़ डाली, मुझे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाओ, अगर वो मौत को नापसंद कर रहा है, अगर वो मौत का ख्वाहिशमंद नहीं है, तो जाओ उसके पास और कहो मूसा से कि वो एक बछड़े के अंदर अपने हाथ को मारे, फिर उसके हाथ के अंदर जितने बाल आएंगे मजीद उसकी उम्र को जो है बढ़ा दी जाएगी। फरिश्ता आता है मूसा अलैहिस्सलाम के पास और कहता है वो फरिश्ता कि जाइए एक बछड़े के अंदर अपने हाथ को मारिए, जितने बाल आपके हाथ के अंदर आएंगे अल्लाह तबारक व तआला उतनी ही उम्र आपकी लंबी कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि फिर उसके बाद मौत। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फिर तो मौत अभी मंजूर है, चाहे इंसान को कितनी लंबी उम्र मिल जाए, कितने साल तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रह जाए, आखिरकार उसे मरना होगा, उसे मौत आकर के रहेगी। चाहे वो मौत को पसंद करे या ना करे, मौत का ख्वाहिशमंद हो या ना हो, उसे मरना होगा, उसे मौत आकर के रहेगी। चाहे वो मजबूत घरों के अंदर क्यों ना बंद हो, मजबूत किलों के अंदर क्यों ना बंद हो। और ये मौत जब आएगी तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती है मेरे भाइयों। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत का फरिश्ता आता है, मौत का वक्त आता है, मौत की घड़ी आती है, तो फिर इंसान को एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं देती है, एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती है। तमाम इंसान को मरना है और उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो वरसा हैं, वो भी नहीं बचा सकते हैं। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, कि जब मौत का फरिश्ता आता है, उसकी रूह कब्ज़ करने लगता है, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, तुम सिर्फ देख सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जिसके लिए हमने जिंदगी भर मेहनत की, जिंदगी भर कमाया, सारी मेहनत उसके पीछे लगा दी, वो रिश्तेदार, वो औलाद, वो माँ बाप, वो हमारे क़राबतदार हमारे पास बैठे हैं, मौत का फरिश्ता आया है, हमारी रूह कब्ज करके ले जा रहा है। वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, तुम देख सकते हो सिर्फ और कुछ नहीं कर सकते हो। तो मौत का फरिश्ता जब आता है, मौत की घड़ी जब आती है, तो मोहलत नहीं देती है, एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि तुम जहां कहीं भी रहोगे, मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो, मजबूत घरों में क्यों ना बंद हो, इस रुए जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां मौत से छुटकारा हो, मौत से इंसान बच सके। हमने देखा है, बड़े बड़े बादशाहों का तज़किरा सुना है कि उन्होंने अपने आप को मौत से बचाने के लिए एक घर के अंदर बंद कर दिया, शीशे जो है पैक कर दिया अपने आप को एक शीशे के घर के अंदर, कि जहां कोई ना आ सके। एक मच्छर ने उसे मार दिया, एक मच्छर ने उसकी जान ले ली। हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हमने सुना है, और हमें पता नहीं है कि हमारी मौत कब आ जाएगी। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, तुम्हें मालूम नहीं है कि कल तुम क्या कुछ करोगे, तुम जानते नहीं हो कि कल तुम क्या करोगे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और किस जमीन पर तुम मरोगे, तुम्हारी मौत आएगी, तुम्हें नहीं मालूम। हम नहीं जानते कि किस जगह हमारी मौत होगी, किस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मौत लिखी है, हमें नहीं मालूम। हम नहीं जानते हैं किस घड़ी हमारी मौत आएगी, किस वक्त हमें मौत आएगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन आज हम मौत से दूर हैं, मौत से हम डरते हैं, मौत को हम याद नहीं करते। अगर किसी इंसान को, किसी बूढ़े शख्स को अगर आप कहेंगे कि आपको मौत आ जाएगी, आप मर जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएगा कि हम क्यों मरेंगे, तुम मर जाओ जा करके, हमें क्यों मौत आएगी, तुम्हें मौत आ जाए, गुस्सा हो जाते हैं।
मौत से हमें इतना डर लगता है मेरे भाई, मौत को हम नहीं चाहते हैं, मौत के हम ख्वाहिशमंद नहीं है। सहाबा किराम को देखिए, वो मौत को किस कदर पसंद करते थे, मौत से डरते नहीं थे। और जो मोमिन होते हैं वो मौत से नहीं डरते हैं, वो तैयारी करते हैं उस सफर के लिए कि अगर हम मर जाएंगे उसके बाद जो मरहले आएंगे उन मरहलों के लिए हमें तैयारी करनी है। मौत के बाद जो मरहला आने वाला है उसके लिए हमें तैयार रहना है। और ये मौत की जो सख्ती है ना, तमाम इंसानों को ये सख्ती आएगी। बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, अल्लाह के नबी के सामने एक प्याला रखा हुआ था। अल्लाह के नबी उस प्याले के अंदर हाथ डालते हैं और निकालते हैं, निकालने के बाद अपने हाथ को चेहरे पर मलते हैं, चेहरे पर मलते हैं और पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह, इन्ना लिल मौति लसकरात, कि मौत की सख्ती बहुत है, ये मौत की सख्ती बहुत है। अल्लाह के नबी आगे कहते हैं फिर रफीकिल आला, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां लटक जाती हैं, काम नहीं करता है। अल्लाह अकबर, एक नबी का ऐसा हाल है जो खातिमुल अंबिया है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। अगर मौत से किसी को छुटकारा मिल सकता था तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर उनकी भी मौत हो गई, अगर वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मौत की इस कदर सख्ती को बर्दाश्त किया, तो हम तो एक अदना सा इंसान हैं, हम तो एक अदना सा अल्लाह के बंदे हैं, हमने आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, तो हमारे ऊपर कितनी सख्तियां मौत की आएंगी मेरे भाई। जरा तसव्वुर कीजिए, जरा सोचिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मौत का वक्त जब आया तो वो रोने लगे। लोगों ने सवाल किया, पूछा कि अबू हुरैरा तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मौत आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं एक लंबे सफर पर जाने वाला हूं, लंबे सफर पर रवाना होने वाला हूं और मेरे पास सफरे खर्च बहुत कम है, मैं इसलिए रो रहा हूं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल हैं जो मोतबर सहाबी रसूल हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास तालिबे इल्म हैं, असहाबे सुफ़ा में से हैं, सबसे ज्यादा हदीसें याद करने वाले हैं। उस सहाबी रसूल का ये कहना है कि मैं एक लंबे सफर पर जाने वाला हूं और उस सफर के लिए मेरे पास बहुत कम खर्च है। अल्लाह अकबर। आज हमने क्या किया है? आज हमारे पास कितने खर्चे हैं? उस सफर के लिए हमने कितनी तैयारियां कर ली हैं? उस सफर के लिए हम कितने तैयार हैं? जब एक सहाबी रसूल का ये कहना है, एक सहाबी रसूल की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज हैं, तो हमने क्या तैयारी कर रखी है उस सफर के लिए? मेरे भाइयों, जरूरत है कि हम उस सफर के लिए तैयारी करें और मौत को याद करें। मौत को याद करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन की निशानी है और एक अखलाकमंद इंसान की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, मौत की लज्जत को और मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो आज। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो, इसलिए कि वहां जो टूटी फूटी कब्रें होती है उसे देखकर इंसान को मौत याद आती है। आज कब्रों के अंदर लोगों ने न जाने
ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہاں ہمیں موت کیا آئے گی۔ قبرستان کے اندر اگر بتی جلا دیتے ہیں، لائٹ لگا دیتے ہیں، ساری زیب و زینت اس قبرستان کے اندر جو ہے سجائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، پھر وہاں انسان کو موت کی یاد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ قبرستان کے اندر جو ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں، انسان کو وہ دیکھ کر موت یاد آتی ہے۔ آج ہمیں موت کہاں یاد آتی ہے؟ میرے بھائیوں، جب ہماری موت آئے گی، جب موت کا وقت آئے گا، موت کا وقت قریب آئے گا، تو جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ اگر آپ کی موت آ جاتی ہے، آپ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، 24 گھنٹہ بھی آپ کا جسم، آپ کی ڈیڈ باڈی رکھنے کے لیے آپ کے گھر والے تیار نہیں ہوں گے۔ کس رشتہ دار کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کس گھر والے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی ڈیڈ باڈی 24 گھنٹہ گھر والے رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان گھر والوں پر فخر کرنے والوں، اپنے نام اعمال کے اندر سدھار کر لو، اپنے اعمال کے اندر سدھار کر لو، اور اس قبر کے لیے، اس آخرت کے لیے، اس زندگی کے لیے، اس سفر کے لیے تیاری کر لو۔ یہ رشتہ دار، یہ گھر والے، جب تم مرو گے، دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تمہارا مال بھی ہڑپ لے جائے گا، تمہارا زمین و جائیداد بھی لے لے گا، اور تم ایسے کپڑے پہن کر کے جاؤ گے جس کے اندر جیب بھی ایک نہیں ہوگا، جیب بھی نہیں ہوگا، بالکل سادہ لباس پہنا کر تمہیں قبر کے اندر جو ہے دفن کر دیا جائے گا۔ 3 سے 4 دن آپ کے گھر والے آپ کو یاد رکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو لوگ بھولتے چلے جائیں گے۔ اور یہ موت تو ہر انسان کو آنی ہی آنی ہے، چاہے لوگوں کو آپ سے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو، چاہے آپ کی جو ہے آپ کی اولاد کو کتنا ہی ضرورت کیوں نہ ہو، آپ کے گھر والے کو آپ کی ضرورت کیوں نہ ہو، موت کا وقت آتا ہے تو یہ سب چیز نہیں دیکھتا ہے کہ دنیا سے آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کو کس کی ضرورت ہے، کن لوگوں کی ضرورت آپ ہیں۔ موت یہ چیز نہیں دیکھتا ہے۔ موت آئے گی تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دے گی، ایک لمحے کی بھی مہلت آپ کو نہیں دے گی۔ جو وقت مقرر ہے وہ وقت پر موت آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اور اس سفر کے لیے، اس زندگی کے لیے، آخرت کے لیے ہم کچھ تیاری کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام لوگوں کو اس زندگی کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ آمین۔